ٹاپک ہے ولادت شریف کے موقع پر معجزات کا ظہور۔ علماء اہل سنت، حاضرین محفل، بالخصوص استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل اذا سجى، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہری۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر لب گشائی کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، جس کا ترجمہ ہے چاند کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں والضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے اور واللیل سے مراد محبوب عالم کا زلف عنبری ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرہ پاک مصطفیٰ کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی روح انور کی قسم یاد فرماتا ہے، اس لیے کہ روح پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی شے نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیدر حسن و جمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا پیدر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرہ انور میں تیر رہا ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں تاریک دھار سرخ یمنی جوڑا پہنے دیکھا تو میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا تو کبھی چاند کی طرف دیکھتا، آپ کی طرف دیکھتا تو کبھی چاند کی طرف دیکھتا، آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی کا پہر تو پہر کی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے، بے شک۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیدر حسن و جمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں اے حسین و جمیل کے آفتاب، آپ جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں۔ حضرات، حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق تک یہی کہہ رہے ہیں کہ آقا سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی
मक्का और मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। मगर उन सहाबाए किराम ने ये कैसे कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है, जबकि उन्होंने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। हाँ, जब उनकी है जहाँ जहाँ वो लोग गए हो वहाँ मेरे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, और जहाँ वो नहीं जा सके वहाँ के ताल्लुक से कैसे कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। आइए मैं इस सवाल का जवाब दे दूं और आपके एतराज को दूर कर दूं ताकि आपके जहन में पड़ा हुआ मसलों को साफ हो जाए। आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा, मदीने के लोगों को भी देखा, मिस्र के लोगों को भी देखा, नेपाल के लोगों को भी देखा, इंडोनेशिया के लोगों को भी देखा, बांग्लादेश के लोगों को भी देखा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को भी देखा, अमेरिका के लोगों को भी देखा, इराक के लोगों को भी देखा। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया का कोना कोना कितना कितना गोशा गोशा देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर के पहले के लोगों को भी देखा और बाद के लोगों को भी देखा, अव्वलीन को भी देखा और आखिरीन को भी देखा। जानते हैं ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जिन्हें सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें ताहिर फिजा कहा जाता है, जिन्होंने हुजूर के पहले के लोगों को भी देखा और बाद के लोगों को भी देखा, जिन्होंने हज़रत आदम को भी देखा, हज़रत नूह को भी देखा, हज़रत इस्माइल को भी देखा, हज़रत इब्राहिम को भी देखा, हज़रत इसहाक को भी देखा, हज़रत ज़करिया को भी देखा, हज़रत यहया को भी देखा, हज़रत मूसा को भी देखा, हज़रत ईसा को भी देखा। लेकिन खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं तल्लक़्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मद। मैंने रूए ज़मीन को उलट पलट कर देखा, कायनात का कोना कोना देखा, दुनिया का गोशा गोशा देखा, मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को न देखा और किसी को न पाया, बल्कि चप्पल सुरा वाले डाले सभी मैंने छान डाले, तेरा पाए का न पाया, तुझे इतने बनाया, तुझे हमद है खुदाया, हज़रात हज़रत जाबिर ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत बिलाल ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत फातिमा फरमाती है मेरे अबा चाँद से ज्यादा हसीन। हज़रत आयशा फरमाती है मेरे आका चाँद से ज्यादा हसीन। हज़रत आमिना फरमाती है मेरा लाल सारी कायनात से ज्यादा हसीन है। मौला अली कहते हैं आका से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। उमर फारूक कहते हैं आका से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। यानी मुस्तफा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी यही कह रहे हैं कि आका से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। एक रोज सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर हैं और मोहब्बत से अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील हैं। आपने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक़ सदक़ता तुम सच कहते हो। इसी तरह अबू जहल बारगाह रसूल में हाजिर हुआ और कहा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरे नज़दीक तुमसे बदसूरत कोई नहीं। आपने फरमाया ऐ अबू जहल सदक़ता तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। यह सुनकर सहाबाए किराम हैरान हो गए और मोहब्बत से बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं। आपने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साहबा मैं मिसले आईना हूँ और आईने में जब जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। अबू बकर क्योंकि खुद खूबसूरत है इसीलिए मैं उसे खूबसूरत नजर आया। अबू जहल जो बड़ा बदसूरत है इसीलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो ऐ देखने वाले अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हो तो अबू लहब की नजर से देखो, अबू लहब की नजर से मत देखो, अबू जहल की नजर से मत देखो, उस्मान शैबा की नजर से मत देखो। देखना ही है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नजर से देखो, हज़रत उमर फारूक की नजर से देखो, मौला अली की नजर से देखो, मोहब्बत की निगाह से देखो, तब हमें रसूल अच्छे भी नजर आएंगे और मेरे उस्मत जमाल भी नजर आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि आँख वाले तेरी चौबन का तमाशा देखे, आँख वाले तेरी चौबन का तमाशा देखे, सीधे कौन को क्या आए नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह। एक रोज उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चिराग की रोशनी में कपड़ा सिल रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی. حضرت عائشہ گمشدہ سوئی تلاش کر رہی تھی مگر اندھیرے کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی. اتنے میں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا اے عائشہ کیا کر رہی ہو, کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سوئی گم ہو گئی ہے, اسے ڈھونڈ رہی ہوں. یہ سن کر پیغمبر حسن جمال آقا نے تبسم فرمایا. آپ کے تبسم سے کالی کوٹری روشن ہو گئی اور حضرت عائشہ نے اسی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں تو نرے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, تو نرے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. سبحان اللہ. حضرات اگر میں حسن مصطفیٰ پر گفتگو کروں تو الحمدللہ اپنے استاد کی دعا سے کافی ٹائم تک کر سکتا ہوں, لیکن وقت کی تلوار میری گردن پر لٹک رہی ہے, اس لیے میں آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. تفریح الاسیاء فی احوال الانبیاء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو 1000 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصہ ساری عالم کو دیا اور باقی حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم تھا کہ جب آپ کو کوئی ایک جھلک دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے, عقل کھو بیٹھے. جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے دانتوں سے نور چمکتا, جب آپ پھل وغیرہ تناول فرماتے تو شیشے کے مانند حلق سے اترتا ہوا نظر آتا. چہرہ انور ایسا منور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسن دیا تھا کہ جب آپ کو کوئی ایک جھلک دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے, عقل کھو بیٹھے. تب اسی لیے تفسیر روح المانی صفحہ نمبر 205 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. مصطفیٰ جان رحمت عرض کرتے ہیں میں نے حضرت یوسف کو آسمان میں دیکھا تو وہ 14 چاند کی طرح تھے. حضرات اب آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کیسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جب آپ کو کوئی ایک جھلک دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے, آپ کے حسن کی تبانی سے ساری طرح دیوار روشن ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی, مگر قربان جاؤ اس میں محبوب خدا پر, قربان جاؤ محبوب کبریا پر. جمال یوسف بھی جمال مصطفیٰ قربان ہے, حسن یوسف بھی حسن مصطفیٰ پر فدا ہے, بلکہ حضرت یوسف کا حسن بھی میرا نبی کا صدقہ ہے. مجھے کہنے دیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. میرے نبی کا حسن تو حسن ہے, آپ کے نام پر عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹاتے تھے, آپ کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشتیں زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یدہ بیزاداری, حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یدہ بیزاداری, آج خوبا ہما داریں تو تنہا داری. بس ان اشعار پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں, اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند کے جیسا ہے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے اور آقا کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. چاند میں تو داغ ہے, آقا کا چہرہ صاف ہے. حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میرا بچہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا نہ کل ہوا تھا نہ آج ہوا ہے نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے. الحمدللہ. اور اسی کی ترجمانی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ, آپ کے جیسا خوبصورت, آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور دیکھتے کیسے کیونکہ کسی
ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. میرے نبی کا حسن وہ حسن تھا کہ حسن یوسف بھی میرے نبی کے حسن پر فدا ہے. اب تقریر کے لیے محمد